دعا سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر اسی کلام کی روشنی میں دعا کریں۔ زبور 136 ایک ہی سوچ کو بار بار دہراتا ہے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ اچھا ہے، کیونکہ اس کی شفقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ تکرار اس لیے نہیں کہ خدا بھول جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ انسان کا دل بھول جاتا ہے۔ یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شکر گزاری احساس کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایمان کا عمل ہے۔ زبور 136 آپ کی زندگی سے شروع نہیں کرتا، یہ خدا کے کردار سے شروع کرتا ہے۔ وہ خداوند ہے، وہ معبودوں کا معبود ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے۔ وہی ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے، جس کے بغیر کائنات ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ وہی ہے جس نے دانائی سے آسمان بنائے، زمین کو پانیوں پر ٹھہرایا، سورج کو دن پر اور چاند اور ستاروں کو رات پر مقرر کیا۔ یعنی جو خدا پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہی خدا آپ کی زندگی کو بھی سنبھال رہا ہے، چاہے آپ کو آج ایسا محسوس ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے جب دل تھک جائے، جب من پریشان ہو، جب سوچیں بوجھ بن جائیں، تو یہ زبور ہمیں احساس کی طرف نہیں، سچائی کی طرف واپس لاتا ہے۔ خدا کی حمد صرف اس وقت نہیں جب سب کچھ ٹھیک ہو، حمد اس وقت بھی ہونی چاہیے جب ہمارے من میں سوال ہوں، جب ہماری دعاؤں کے جواب دیر سے آئیں، جب ہمیں حالات پوری طرح سے سمجھ نہ آ پائیں، کیونکہ خدا حالات سے نہیں بدلتا۔ یہی وجہ ہے کہ شکر گزاری ایک روحانی حفاظت ہے۔ ناشکری دل کو سخت کر دیتی ہے، شکر گزاری دل کو نرم رکھتی ہے۔ ناشکری نظر کو تنگ کر دیتی ہے، شکر گزاری آنکھیں کھول دیتی ہے۔ ناشکری انسان کو خود پر مرکوز کرتی ہے، شکر گزاری دل کو خدا کی طرف موڑ دیتی ہے۔ پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور 18ویں آیت بالکل صاف کہتی ہے، ہر حال میں شکر ادا کرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے خدا کی مرضی ہے۔ نوٹ کریں، ہر حال میں، نہ کہ ہر حال کے لیے۔ یعنی آپ درد کو انکار نہیں کرتے، لیکن درد کو خدا سے بڑا بھی نہیں ہونے دیتے۔ اگر آج آپ کے پاس کھانا ہے تو یہ خدا کی مہربانی ہے۔ اگر آپ نے آج سکون سے سانس لی تو یہ خدا کی مہربانی ہے۔ اگر آپ سوئے اور جاگے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں جنہیں خدا روزانہ معجزے کی طرح چلا رہا ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 1 باب اور 17ویں آیت یہاں کوئی ابہام نہیں چھوڑتی۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل عطیہ اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے۔ یعنی آپ کی زندگی میں جو بھی اچھا ہے وہ اتفاق نہیں، وہ خدا کی شفقت ہے۔ اور جب انسان یہ بھول جاتا ہے تو شکایات بڑھتی ہیں اور ہمیں حق جتانا آ جاتا ہے، اور ہماری شکر گزاری خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے زبور 107 میں لکھا ہے، خداوند کے فدیہ دیے ہوئے لوگ یوں کہیں، خاموش ایمان جلد کمزور ہو جاتا ہے، اپنے منہ سے
اپنے دل کو یاد دلائیں کہ خدا اب بھی اچھا ہے، اور اگر آج دل فکروں سے بھرا ہوا ہے تو بائبل آپ کو بھاگنے کا نہیں بلکہ دعا کا رستہ دیتی ہے۔ پالوس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا 4 باب، اس کی 6 اور 7 آیات ہمیں دعا کا حکم بھی دیتی ہیں اور وعدہ بھی۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں دعا اور منت کے ساتھ شکر گزاری کے ذریعے اپنی درخواستیں خدا کے سامنے پیش کرو، اور خدا کا امن تمہارے دل اور دماغ کی نگہبانی کرے گا۔ دیکھیں، شکر گزاری دعا کے بیچ میں رکھی گئی ہے، کیونکہ شکر خوف کو کمزور اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آج آئیں اپنے دلوں کو دوبارہ سے گرمائیں، خدا کی بھلائی کے عادی نہ ہو جائیں بلکہ عطا کرنے والے کو نہ بھولیں، کیونکہ اس کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے اور آج کے لیے یہی کافی ہے۔ اب آئیے اسی سچائی کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ آیا آسمانی باپ، آج میں کوئی دعویٰ لے کر نہیں بلکہ شکر گزاری لے کر تیرے حضور آتا ہوں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تو اچھا ہے، نہ صرف اس وقت جب میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، بلکہ اس وقت بھی جب میں اپنی سوچوں میں الجھا ہوا ہوتا ہوں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تیری محبت میری کیفیت پر منحصر نہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اے خدا، میں مانتا ہوں کہ کئی بار میں نے شکایت کو ترجیح دی اور شکر گزاری کو بھول گیا۔ میں نے ان چیزوں کو دیکھا جو میرے پاس نہیں ہیں اور ان چیزوں کو نظر انداز کیا جو تو نے وفاداری سے میرے لیے سنبھال کر رکھی ہیں۔ مجھے معاف فرما۔ آج میں اپنی زبان کو دوبارہ سے تربیت دیتا ہوں۔ میں شکایت نہیں بلکہ شکر گزاری کو چنتا ہوں۔ میں خوف نہیں بلکہ بھروسے کو چنتا ہوں۔ میں بے چینی کو نہیں بلکہ تیرے امن کو چنتا ہوں۔ یسوع مسیح، تو نے فرمایا کہ میں اپنا امن تمہیں دیتا ہوں، ایسا امن جو دنیا نہیں دے سکتی۔ آج میں اس امن کو قبول کرتا ہوں۔ جب میرا دل تیز دھڑکتا ہے، جب میرا من گھبرا جاتا ہے، جب مجھے مستقبل دھندلا لگتا ہے، تو میرے دل اور دماغ کی نگہبانی کر۔ یسایہ نے کہا کہ پانی آئیں گے، آگ آئے گی، لیکن تو نے وعدہ کیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں گا۔ اے خدا، میں تجھے مشکل کے لیے نہیں، تیرے ساتھ ہونے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ہر موسم میں وہی رہتا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مجھے آج سمجھ نہیں آ رہا، تو اسے بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ رومیو 8واں باب اس سچائی کو میری ڈھال بناتا ہے۔ میں اپنے دل سے کہتا ہوں، خدا غلطی نہیں کرتا۔ اے باپ، میرے خیالات کو صاف کر اور میرے دل کو ٹھہرا دے۔ مجھے وہ شکر گزاری دے جو حالات سے بڑھ کر ہو۔ مجھے وہ ایمان دے جو اندھیرے میں بھی تیرا شکر ادا کر سکے۔ میں صلیب کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس معافی کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے دی ہے، اور میں نجات کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں
کہ مجھے تیرا بیٹا کہلانے کا حق ملا، اور یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ اے خدا، میرے گھر کو اپنے امن سے بھر دے، میرے خاندان کو اپنی حضوری سے ڈھانپ لے، میرے دل کو اپنی خوشی سے مضبوط کر، مجھے ثابت قدم بنا، مجھے ہلنے نہ دے، مجھے ڈگمگانے نہ دے، مجھے بیکار نہ ہونے دے۔ خداوند، میری زندگی تیری گواہی بنے، نہ صرف الفاظ سے بلکہ ایک شکر گزار دل سے۔ تو اچھا ہے، تیری محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ میں یہ سچ آج ایک بار پھر قبول کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ میں یسوع مسیح کے سندر، میٹھے اور جلالی نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں یسوع نام سے شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کی کوئی ذاتی دعا یا درخواست ہے تو کامنٹس میں لکھیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے۔